میں آئیڈیالوجیکلی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بارہا یہ کہا ہے کہ کفار اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ جب اللہ کہتا ہے تو اللہ کے نزدیک آپ کا اینیمی واضح ہے۔ قرآن سوال بھی ہے، جواب بھی ہے، حدیث میں سوالات بھی ہیں، کتاب الفتن اینڈ آف ٹائم کے جوابات بھی ہیں۔ کوئی ایگزامینر ایسا نہیں ہے جو آپ کو کوشچنیئر اور ساتھ اس کی آنسر شیٹ بھی دے دے یہ ایگزام میں آنا ہے۔ یہ واحد اللہ کی ذات رحیم و کریم ہے جس نے سب بتا دیا۔ اس کے باوجود بھی ہم بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی ورس نمبر 101 کے اندر فرمایا ان الکافرین کانوا لکم عدو مبینا۔ اب یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر ڈیوائن سٹیٹمنٹ ہے، بندے کسی کی بات نہیں ہے کہ بلا شبہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل چڑھ دوڑے نا ایران پہ، تمہارے مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں۔ اور اللہ نے اگر یہ بھی بتا دیا کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کفار کو برا لگتا ہے، اور جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 120 کے اندر اللہ نے کفار کے ساتھ دوستی کرنے سے سختی سے منع فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعض اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کلیئر سٹیٹمنٹ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو خطاب ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی انہیں دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51، اس آیت میں 4 چیزیں اللہ رب العزت نے پوائنٹ آؤٹ کی۔ نمبر 1، یہود و نصارہ سے دوستی کلیتاً منع ہے، حرام ہے۔ نمبر 2، یہود و نصارہ باہم ایک دوسرے کے الائز اور دوست ہیں، نیٹو اور اس کی مثال لے لیں۔ اور اس کا حدیث میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں کفار تم پہ ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹتا ہے، اور وہ 80 جھنڈوں کے نیچے تمہارے اوپر حملہ کریں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ 12,000 ملٹیپلائی بائی 80، 9,60,000، یہ دجال کا لشکر ہے، نیٹو۔ یہ دجال کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ مسلمان امام مہدی کے استقبال اور آمد کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ سوال ہے، ہم تو کھول کے بیان کرتے ہیں۔ جب حضور نے کہہ دیا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، جب شام میں فساد اور بگاڑ ہو تو امت میں خیر باقی نہیں رہے گی۔ آج مڈل ایسٹ میں، شام میں، غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں پالیسی اسٹریٹجی نبی اکرم نے 1400 سال پہلے صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، پھر تم نہیں کہتے۔ پھر فرمایا شام وہ سرزمین ہے جس پر فرشتوں نے پر بچھائے ہیں، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا۔ شام اور یمن پر حضور نے برکتوں کی دعا کی۔ آج اور یمن اور شام میں کیا ہو رہا ہے؟ آج پورا عالم کفر اکٹھا ہو کے وسائل پہ بھی قابض ہو رہا ہے۔ سوڈان کا سونا اسمگل ہو رہا ہے، اس میں یو اے ای کی پراکسی انوالو ہے۔ یمن کو تباہ کر رہے ہیں، باب المندب اسٹریٹجک لوکیشن، اسٹریٹ آف ہرمز، آبنائے ہرمز ایران کی، وہ بھی آپ سے چھن چکی تقریباً۔ تو یہ سارے جب اکٹھے ہو رہے ہیں تو تم کیا کر رہے ہو؟ آپس میں ایک کیوں نہیں ہوتے؟ پھر فرمایا یہود و نصارہ سے دوستی کرنے والوں کا انجام انہی کے ساتھ ہوگا